الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة قائمة بدوام ملک اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جمعۃ المبارک ہے، 29 ربیع الاول. اب اگلا مہینہ ربیع الثانی انشاءاللہ. ربیع الاول کے ماہ میں مسلمان اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارکہ مناتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں. محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ایک اچھا عمل ہے، مگر اس کے اندر ادب اور احترام کا جو ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، اس کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی عزت اور احترام کیا جائے. خالی آپ کی ذات مبارکہ نہیں، بلکہ آپ کی ذات مبارکہ سے منسلک متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، رشتے ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، اہل بیت ہیں، ان تمام سب چیزوں لوگوں کا ادب اور احترام کیا جائے گا. اور اگر ان کا احترام نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کے عقیدے اور ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے. آج کے دور میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرتے ہیں. کیا ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کامل ہے، مکمل ہے؟ ہم جس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے، کیا ہم اس طرح کے مسلمان ہیں یا نہیں؟ جس طرح کسی بھی موبائل فون کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا ایک لاک سسٹم ہوتا ہے، لاکنگ سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کا بھی ایک پاس ورڈ ہے، اور بہت سمپل ہے، سادہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پاس ورڈ آپ نے ڈال لیا یا آپ نے پڑھ لیا تو آپ انٹر ہو گئے سلامتی کے اندر، آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اچھا، جب آپ اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو اب اس اسلام کے جو ایک پیرامیٹرز ہیں، جو ایک باؤنڈریز ہیں اس کی، ہم نے اب اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی دنیا کو اس طرح پلان کرنا ہے، اس طرح گزارنا ہے، اس طرح سے چلانا ہے کہ اس کے امپیکٹس، اس کے اثرات ہماری آخرت پر اچھے پڑیں. اب مثال کے طور پر ہم
کوئی چیز پلان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ میرا گول ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے, پاکستان کو خوشحال بنانا ہمارا ٹارگٹ ہے. سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہی کہہ کے ہم سب کو بے وقوف بناتے ہیں. 1400 ارب خرچ کریں تو ہمارا کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے. کالا باغ ڈیم 1400 ارب سے نہیں بنا رہے, البتہ جو ڈسکوز یعنی وہ آئی پی بیز, وہ ادارے, وہ بجلی پیدا کرنے کے اسٹیشنز جو ایک یونٹ بھی نہیں پیدا کر رہے, سالانہ 2500 ارب روپے بغیر بجلی پیدا کرنے کے میرے آپ کے پیسے وہاں دیے جا رہے ہیں, ادا کیے جا رہے ہیں. اب تو یہ بات کھل کر آ بھی گئی ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ بیرون ممالک کے لوگ نہیں ہیں, انٹرنیشنل معاہدے نہیں ہیں, یہ سب انہی سیاستدانوں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں اور ہمارے جو بڑے بڑے بینکرز ہیں, میاں منشا وغیرہ جیسے, نواز شریف, زرداری, عمران خان کی ٹیم کے بھی چند لوگوں کے یہ آئی پی پیز ہیں, اور چند ایک لوگ جو جیسے چائنا بھی اس کے اندر 9% کا شیئر ہولڈر ہے, اور چند لوگ ہیں جو بیرون ممالک کے دکھاتے ہیں, ان کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں سیاستدان ہمارے, بیوروکریٹس. ان لوگوں نے ہی ان دوسروں کو سامنے رکھ کے یہ آئی پی پیز بنا کر کے ظالمانہ قسم کے یہ نظام بنائے. تو انہوں نے پلاننگ کی کہ یار ڈالر میں پے ہوگا اور کیپیسٹی چارجز بھی بنیں گے, اور یار پھر میں کہیں اور نکل جاؤں گا. خیر, پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہم ملک کو ایک ٹارگٹ بنائیں گے, پھر اس کے ٹارگٹ پہ مشن پہ لگ جاتے ہیں کہ جی ملک کو اچھا بنانا ہے. ملک کو اچھا کس طرح بنانا ہے؟ جی ہم نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے, روزی روزگار کے ہم ذرائع بنائیں گے. وہ تو بن نہیں رہے. ابھی پیسہ آیا نہیں ہے 7 ارب روپیہ, 7 ارب ڈالر, اور گاڑیاں پہلے سے آرڈر کر دی گئی ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کی. اچھا یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں, یہ میرا حق ہے, یہ آپ کا بھی حق ہے کہ جو آپ کے اوپر آپ کا حق کھا رہا ہے اس کے خلاف کم از کم بولو تو صحیح. وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, اوے میرا حق ایتھے رکھ, یہ میرا آپ کا پیسہ ہے. عیاشیاں یہ کریں قرضے لے کے, ٹیکسز میں آپ بھریں, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو جس طرح یہ جو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے, جیسے اب قاضی ہے, کوئی بھی قاضی ہو سکتا ہے, فائز عیسائی ہو, بندیال ہو, وہ جو تھا دوسرا ثاقب نثار ہو, کوئی بھی قاضی چیف جسٹس ہے پاکستان کا, وہ اگر کوئی غلط روایت ڈال کے جائے گا تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, جی مقدس گائے ہے, جی حد تک عزت ہو جائے گا, ہمیں اٹھا لیا جائے گا. نہیں بھائی, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو غلطی کر رہا ہے اس کو اوپر بولو تو صحیح کہ یار یہ غلطی کر رہا ہے بھائی, اس کو روکو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پوچھا تھا, عمر یو آر ٹال انف, تم تو لمبے ہو, تمہارا اس ٹکڑے میں کیسے کرتا بن گیا؟ کہا یار یہ میرا بیٹا بتائے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جی میرے جو حصے کی قمیض کا ٹکڑا آیا تھا نا, وہ میں نے اپنے ابا کو تحفہ کر دی تھی, اس لیے میرے وہ دونوں ٹکڑے جوڑ کے میرے ابا کا کرتا بن گیا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسچنیبل ہیں, سوال کیا جا سکتا ہے, تو پھر یہ زرداری, تو یہ صدر, تو یہ چیف جسٹس, تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف, یہ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ان سے کیوں نہیں سوال ہو سکتا؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ بہرحال, تو جب ہم اللہ نے جب ہمیں دیا فہم, شعور, فکر, عقل, تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, تم تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ تدبیر, تدبر تدبیر سے ہے, ٹھیک ہے جی, ایک میری تقدیر ہے, ایک تدبیر ہے, میں اپنی تقدیر سمجھ کے جی میرے اوپر تو یہ ظالم حکمران مسلط ہونے, یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے, نا 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 نا, دس از ناٹ کالڈ تقدیر. یہ میں نے اپنی کم عقلی سے اپنے اوپر مسلط کیے ہیں, یہ اللہ نے نہیں مسلط کیے, نیور ایور. اور جی اللہ چاہے تو حکمرانی دیتا, اللہ نہ چاہے, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ الصمد. لاکھوں لوگوں کو قاتل خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھ لے تو ہم کہیں گے نیک بندہ ہے.
نہیں بھائی، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کون اس کے طواف کر رہا ہے کعبے کے. لوگوں کو چکر دیے، ادھر جا کے چکر کاٹ رہے تھے، لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف ہو جائیں گے. نیور ایور، ایسا مذاق نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں بھائی. کیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت؟ تم سے پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور پھر اس دن، قیامت کے دن، مثقال کہتے ہیں ذرے کو، وہی ذرے کا، بالکل رائی کا دانہ، ایٹم سمجھ لیں. یو شوڈ بی کوسچن، تم سے سوال کیا جائے گا ایک ایک دانے کے ذرے کے بارے میں. جو تم نے خیر کیا ہے تمہارے ساتھ خیر ہوگی، اور اگر تم نے شر کیا ہے تو تم کو پھر کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. یہی تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، یہی تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. میں ہائر لیول پہ بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں، نیچے آ جائیں. میری ایک حکومت ہے. میری حکومت کہاں ہے؟ میرا گھر. میری ایک سلطنت ہے. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. مجھے اب ایک بجٹ بنانا ہے. اتنا میں نے کرایہ دینا ہے. میری ارننگ کیسی ہونی چاہیے؟ اتنا کرایہ ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ پانی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ میری شادی ہے، یہ غمی ہے، یہ خوشی ہے، یہ میرے بچوں کی سکولنگ ہے، یہ میرا دیگر ایکسپینڈیچر ہے. میری انکم کتنی ہے؟ 70,000. میرا ایکسپینڈیچر کتنا بن رہا ہے؟ 95,000. یہ 25,000 میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ پھر مجھے تدبیر کرنی پڑے گی. دین آئی ہیو ٹو اسٹرگل فار اٹ. اب مجھے پلان کرنا پڑے گا کہ یار یہ 25,000 کا جو میرا ڈیفیسٹ آ رہا ہے، مائنس آ رہا ہے، ہاؤ ٹو اوور کم دس. پھر میں کہوں گا یار میرے پاس، میں اتنے بجے کام کرتا ہوں، اتنے بجے مجھے اب اپنا ٹائم نکالنا ہے. وہ ٹائم میں کیا کروں؟ یار مجھے اور کیا اسکل آتی ہے، مجھے اور کیا آتا ہے؟ او جی مجھے دم کرنا آتا ہے. نہیں جی مجھے بات کرنی آتی ہے. مجھے جو ہے نا لوگوں کو کنونس کرنا آتا ہے. کیا کروں؟ او جی میں اپنا ایک کہتا ہوں، جی میں اپنا ایک شعبہ بنا لیتا ہوں. جی میں یہ کر سکتا ہوں، میری یہ سکلز ہیں، اگر آپ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ میری فیس ہے، میں ٹیچنگ کروں گا، اتنے پیسے دوں گا، اتنے منٹ پڑھانے کا. اب کیا میری ارننگ شروع ہو جاتی ہے. کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. کبھی میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتا ہوں، کبھی میں ٹارگیٹ سے پیچھے رہ جاتا ہوں، کبھی ٹارگیٹ سے آگے بھی چلا جاتا ہوں. یہ کیا میں نے کی؟ تدبیر کی. تقدیر میں میرے رزق لکھا ہوا ہے. میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے رزق ملے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ زمین پر جو بھی جی ہے، جاندار ہے، اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے. کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. رزق تو ملے گا. یہ تقدیر مبرم ہے، محکم ہے، ملے گا رزق. اب تقدیر معلق کیا ہے؟ بھائی یہ رزق تم کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم جو اپنی انکم ہے کس سورسز سے لینا چاہتے ہو؟ آئیدر بائی حلال اور آئیدر بائی حرام. تم حلال ذریعے سے لینا چاہتے ہو یا حرام ذریعے سے لینا چاہتے ہو؟ رزق ملے گا، پیسہ ملے گا، جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ ملے گا. لیکن اس کی انکم کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ اٹ ول ڈیپینڈ اپون یو. تم پر، مجھ پر ہے کہ میں اس کو لینا کیسے چاہتا ہوں. ایک جملہ بولوں گا جھوٹ کا، وہ سارا رزق میرا حرام ہو جائے گا. ایک جملہ بولوں گا حلال سچ کا، وہ میرا سارا رزق حلال ہو جائے گا. لیکن مجھے تو اللہ پہ معاذ اللہ بھروسہ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، ایسا کہنا کفر ہے، نقل کفر کفر نہ باشد. لیکن ہماری زبان سے یہ ہم نہیں کہتے ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے عمل سے، اپنے حال سے ظاہر کرتے ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اس کی زندہ مثال میں دیتا ہوں. ہمارے ہاں ہم ہر چیز میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں. سر میرا مسئلہ حل کر دیں. بنانی ہے، جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حکیموں وکیلوں کے پاس بھی جاتے ہیں. میرا کیس ہے لگا ہوا ہے یار، اچھی وکالت کر کے میرا کیس جیت دو، میرا یہ مسئلہ حل کر دو. جانا چاہیے. اعینونی یا عباد اللہ، قرآن کی آیت ہے. جب تم پریشان ہو تو اس طرح کہو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. بندوں کو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا چاہیے، مدد لینا چاہیے.
بٹ ہم جب اللہ پہ بھروسہ کر کے کسی کے پاس جائیں دعا کر کے 2 رکعت نفل دعا صلاۃ الحاجت پڑھ کے، یا اللہ میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، تو پروردگار اس کے وسیلے سے میرے یہ مسائل حل فرما دے، دعا کر لی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کر لی، اب پریکٹیکلٹی پہ آ جائیں، یار اب میں نے جانا ہے فلانے کے پاس، اب اس نے میرے پیسے دینے یا یہ میرا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ میں نے سوچا، اب میں اس سے جا کر کے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کر کے اپنا مسئلہ بیان کر کے اپنے مسئلے کا حل لوں، یہ گڈ، یہ صحیح ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا یار اللہ کو بھی نہ یاد کروں، اللہ سے مدد ہی نہ مانگوں، میں چلا جاؤں حضرت صاحب بس جی کوئی تعویذ دے دو، میرے کو کام کر دو، حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب ہماری قوم ولنگلی اور ان ولنگلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اب ہمیں شارٹ کٹس چاہیے، کس طرح؟ یا تو بذریعہ تعویذ یا پھر بذریعہ وظیفہ۔ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں بھی اس بحث میں نہیں جا رہا، میں اس بحث میں آ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کتنا ہے۔ بچپن میں ایمان مفصل پڑھا ہوگا جو اب یاد بھی نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے ہم لوگ کو یاد نہیں ہے، ایمان مجمل تو یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ریپیٹ ہی نہیں کرتے ہم۔ میں کسی سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ ایمان مجمل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایمان مفصل کئیوں کو یاد ہے، پورا نہیں یاد ہوگا، میرا اس نے دینا آپ لوگوں کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا معنی بھی پتہ ہے ہمیں، ترجمہ پتہ ہے ہمیں، ہم پڑھتے کیا ہیں۔ ایمان مجمل لینے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسماءہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں سے ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، 99 صفاتیں، وہ صفات ہی، ابھی اس کی صفتیں رحیم، کریم، رؤوف، قدیر، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں۔ تو میں ایمان لایا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں سے ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہوئے میں ایمان لاتا ہوں، اور اس بات کی جو میں اقرار کر رہا ہوں اس کی تصدیق میں اپنے دل سے بھی کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا ایمان مجمل۔ اس پر ہمارا کتنا یقین ہے، کتنا پختہ ہے ہمارا یقین۔ ایمان مفصل پہ آ جائیں، آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، پھر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ جو تقدیر ہے اچھی یا بری، اچھی یا بری، اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے تقدیر۔ والبعث بعد الموت، اور دوبارہ اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد، کیا مطلب؟ یہ ہمارا 7 چیزوں پر ایمان ہے۔ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور بھی کیا کہ اللہ نے ہمیں کتنا کمپلیٹ کمپریہنسو دین اور مذہب دیا، لیکن کیا ہم نے اس پر کبھی یقین رکھا؟ عمل ابھی دور کی بات ہے، یقین رکھا؟ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہاں جی ہمارا ایمان پر اللہ پر ہے، ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے صفاتی ناموں پر بھی ہے۔ کیا صفاتی نام ہے؟ وہ رزاق ہے۔ رزاق مطلب رزق دینے والا، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا، رحیم ہے، رحم کو پھیلانے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، ستار ہے، چھپانے والا ہے، ہماری ستر پوشی کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ ہمارا کبھی ان چیزوں پر ایمان ہوا ہے، یقین ہوا ہے پختہ ہمارا؟ سوچنا ہے، کیا یہی دنیا ہے، اسی کے اندر ہی ہم نے رہ جانا ہے؟ کر لے، کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔
ایک دن مرنا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا اور کوئی مرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ مومن کے لیے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، ہر وقت اس میں نئی نئی نعمتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ مومن کے لیے یہ جنت نہیں ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اب قیدی نمبر 408 کیا ہے؟ 804 عمران خان ہے یا نواز شریف تھا یا زرداری تھا، یہ سب بند ہوتے ہیں، یا جو ابھی بھی بیچارے لوگ قصوروار یا بے قصور جیل میں ہے، اگر ان سے پوچھو نا کیا حال ہے، کیا حال ہے جیل میں، کیا حال ہوتا ہے۔ میں جیل میں جا کے نمازیں پڑھاتا رہا ہوں جمعے، وہاں جیلر وہ قیدی لوگ جو اپنی کہانیاں سناتے تھے نا داستانیں، روتا تھا میں وہاں بیٹھ کے۔ یار یہ ہے جو اپنا اچھا خاصا گھر بار، گاڑی بنگلہ، بیوی بچے، گدے، بیڈ روم، ایئر کنڈیشن چھوڑ کے یہاں پڑے ہوئے پنکھوں کے نیچے، پنکھے بھی پورے نہیں ہیں۔ جیل ہے، جیل، قید خانہ ہے۔ تو آخرت، الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے کون سے اعمال کریں کہ جس کا اثر، جس کا امپیکٹ ہماری آخرت پر ایسا پڑے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں خوشی ہو، جب ہم مر رہے ہوں ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، ہمیں اپنی آخرت نظر آ رہی ہو کہ ہاں میں نے جیت حاصل کر لی ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا کہ میں ایمان سلامت قبر میں لے جانے والا بن گیا۔ لیکن مجھ سمیت ہم میں سے اکثریت کی یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ ہمیں قبر میں جانا ہے اور ایمان ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگر اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے، اگر اس کی ہماری پلاننگ نہیں ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی فکر پر، اپنی سوچ پر پڑھ لینا چاہیے کہ ہمیں پھر ہماری زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر ابھی کرنی ہے۔ خالی دنیا ہی نہیں، آخرت بھی سنوارنی ہے۔ خالی گھر میں ہی اپنے روشنی نہیں کرنی، اپنی قبر کو بھی روشن کرنے کی سوچ بنانی ہے۔ جب ہماری یہ سوچ بنے گی تو اللہ وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم پھر جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں حیا آئے گی، نہیں یار یہ جھوٹ ہے، میں نہیں بولوں گا، میری قبر اندھیری ہو جائے گی۔ کیا میں آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ ہمارے گھر کی بجلی آ کے الیکٹرک والے کاٹ جائیں؟ ہم کہیں گے یار کچھ بھی لو، کوئی چیز بیچو، سونا بیچو، گاڑی بیچو، بل بھرو بھائی، نہیں تو بجلی کٹ جائے گی، سو نہیں سکیں گے میرے بچے، راحت نہیں ملے گی ان کو۔ کہیں سے بھی لا کے ہم بس بھرتے ہیں۔ کیوں بھریں اس پہ بعد میں بحث کریں گے۔ ہم نہیں بھرتے، ہم نہیں کٹنے دیتے بجلی، اس لیے کہ گرمی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جھوٹ بول کر میری قبر اندھیری ہو جائے گی، جھوٹ بول کر میری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، جھوٹ بول کر میری قبر میں سانپ بچھو آ سکتے ہیں، تو پھر میں کیوں بولتا ہوں جھوٹ؟ تو میں کیوں نہیں اپنی قبر کو فریش، گل و گلزار، جنت کی کھڑکی کھلنے والا اور حد نگاہ تک وسیع کرنے کی سوچ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میری فکر آخرت نہیں ہے۔ اس دن، جس دن فکر آخرت آ جائے گی، انشاءاللہ نہ نماز قضا ہوگی، نہ کبھی بندہ جھوٹ بولے گا، نہ والدین کی نافرمانی کرے گا، نہ کبھی اپنی بیوی کو گالی دھکے دے گا، اور نہ ہی کبھی اپنے معاشرے کے اندر کسی قسم کا گند بھرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔